جو لوگ سیدھے راستے پر ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون سا حکم ہماری مرضی کے مطابق ہے، کون سا حکم ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے، کون سا حکم ہمارے نفس کو سوٹ کرتا ہے اور کون سا حکم سوٹ نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا ہم اس کو پورا کرنے کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله ومولانا العظيم۔ ہم یہ پہلے جان چکے ہیں کہ اول اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کو مسلمانوں کی نماز پڑھنے کے لیے قبلہ مقرر فرمایا تھا۔ جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا تو ہجرت سے کچھ قبل یا بعد میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ 16-17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن مسلمانوں کی یہ خواہش بھی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس لیے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے وہ حکم منسوخ کیا اور دوبارہ مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے اصل قبلہ تو آپ کا خانہ کعبہ ہی بنایا تھا کہ آپ اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، لیکن ہم نے عارضی طور پہ بیت المقدس کو آپ کا قبلہ مقرر کیا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے متبعین الگ ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں وہ ایکسپوز ہو جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، ہم نے نہیں بنایا تھا آپ کے اس قبلے کو جس کی طرف آپ پہلے تھے، یعنی جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، یعنی بیت المقدس کو، إِلَّا لِنَعْلَمْ، مگر اس لیے تاکہ ہم جانچ لیں، تاکہ ہم امتحان لے لیں، تاکہ ہم جائزہ لے لیں مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور کون اپنی پنڈلیوں کے بل واپس مڑ جاتا ہے، کون یہ دیکھتا ہے کہ ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے، جو ہمیں حکم دیا جائے گا ہم اس کی بجا آوری کریں گے، جس سے ہمیں منع کیا جائے گا ہم اس سے بچ جائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں علتیں تلاش نہیں کریں گے، بلکہ جو اور جیسا اور جب ہمیں حکم دیا جائے گا ہم اس کی بجا آوری کریں گے۔ تو یہ حکم جو اللہ تعالیٰ کا تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ بہت بھاری حکم تھا، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ اختیار کیا، کہ جو لوگ سیدھے راستے پر ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون سا حکم ہماری مرضی کے مطابق ہے، کون سا حکم ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے، کون سا حکم ہمارے نفس کو سوٹ کرتا ہے اور کون سا حکم سوٹ نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا ہم اس کو پورا کرنے کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دیں گے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصل قبلہ تو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو ہی بنایا ہے اور خانہ کعبہ کو ہی افضل قرار دیا ہے، تو جو نمازیں ہم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھتے رہے ہیں کیا ان نمازوں کا ثواب ان نمازوں سے کم ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو، تمہارے اعمال کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے عمل کے مطابق، اس کے اخلاص کے مطابق پورا اجر عطا فرمائیں گے۔ کیوں؟ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر مہربان ہیں، رحم کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سزا نہیں دینا چاہتے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم میں نہیں پھینکنا چاہتے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اذیت نہیں دینا چاہتے، بلکہ بندے ہی ہیں جو اپنے
اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، بندے ہی ہیں جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔